اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سب سننے دیکھنے والوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں آپ سب کی تمام حاجات، تمام مرادیں پوری فرمائے۔ تو روحانی وظائف چینل کا ساتھ دیتے رہیں۔ آپ کے لیے رمضان المبارک میں روزانہ کی بنیاد پر وظائف لائے جائیں گے۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے کوئی بھی وظائف غیر مستند وظیفہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آج اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو حضور غوث اعظم شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی ولادت باسعادت 1 رمضان یعنی 470 ہجری جمعۃ المبارک کو جیلان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد، جبکہ محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث ثقلین وغیرہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والدہ محترمہ کی طرف سے، والد محترم کی طرف سے حسنی، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے 11 ربیع الاخر 561 ہجری میں بعد نماز مغرب بغداد شریف میں وصال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 91 سال تھی۔ نماز جنازہ شہزادہ غوث اعظم حضرت سید سیف الدین عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، اور لاتعداد لوگوں نے جنازہ میں شرکت کی۔ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ولی ہیں جن کی ساری زندگی اللہ کریم کی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزری۔ اللہ کریم نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے متعلق چھوٹے چھوٹے واقعات اور چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، کیونکہ آج حضور غوث اعظم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور اتنا پیارا وظیفہ آج آپ کے لیے لائی ہوں کہ یہ وظیفہ آج کے دن کرتے ہی جو زبان سے آپ پہلی بات نکالیں گے فوری طور پر پوری کر دی جائے گی۔ تو میرا خود کا یہ ماننا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں اس مشکل وقت میں یا غوث اعظم المدد کہہ کر پکارتی ہوں تو میری وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو حضور غوث اعظم جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں، تو اگر ہم اپنے پیارے اللہ سے حضور غوث اعظم کا وسیلہ مانگے تو اللہ تعالی ہماری وہ حاجت کو قبول فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم نے پیر لاسانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی کو اچھے اخلاق سے نوازا تھا۔ آپ ذکر و فکر میں مشغول رہتے، مخلوق خدا کی خیر خواہی کرتے، مہربان، شفیق اور مہمان نواز تھے۔ آپ بڑے سخی تھے، سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، مسکینوں اور غریبوں پر بے حد شفقت فرماتے، کمزوروں کے ساتھ بیٹھا کرتے، بیماروں کی عیادت فرماتے۔ آپ جب بھی کسی کو غم کی حالت میں دیکھتے تو اس کا غم دور کر دیتے، ہر رات دسترخوان بچھانے کا حکم دیتے، اور مہمانوں کے ساتھ
کھانا تناول فرماتے۔ ہمارے غوث پاک کس قدر اچھی عادت والے تھے۔ اے کاش ہماری عادتیں بھی ایسی ہو جائیں، ہمارے اخلاق بھی ایسے ہو جائیں اور ہم نیک بن جائیں۔ تو ایسے ہی نیک بننے کے لیے ہمیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ آپ نفلی روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور فرض روزے تو آپ ہر حالت میں رکھا کرتے۔ جب آپ پیدا ہوئے تب یکم رمضان المبارک تھا، تو آپ نے اس دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تو سب لوگوں نے جان لیا کہ حضور غوث اعظم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، دودھ تک نہیں پیا، تو وہ سمجھ گئے کہ آج روزہ ہے، آج رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کس قدر شان و حکمت والے تھے، علم و حکمت کا سمندر تھے، علم و حکمت کا اس قدر سمندر تھے کہ آپ کے پاس ہر کوئی سیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ تو فی زمانہ ہم غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والے اپنی حالت پر غور کریں تو ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ دنیوی تعلیم میں تو مہارت حاصل کی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ کورسز کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن فی افسوس قرآن پاک سیکھنے کا شوق نہیں، موبائل چلانا نہیں آتا، لیکن پوچھ کر یہ بھی سیکھ لیا جاتا ہے اور کسی سے پوچھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی جاتی۔ دنیا کا ہر کام سیکھ لیا مگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، لوگوں کو بے وقوف بنانا سیکھ لیا مگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، ہر طرح کی کہانیاں اور ڈائجسٹ پڑھنے سیکھ لیے مگر قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا۔ تو روحانی وظائف کے ویورز اور سبسکرائبر یہ بات سن لیں کہ حضور غوث اعظم جس طرح سے نیک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے ان پیارے اوقات میں آپ لوگ اپنے قرآن پاک کو درست کر لیں اور قرآن پاک کے تلفظ کی ادائیگی کر لیں، غریبوں کی مدد کریں، محتاجوں کی مدد کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی اور پھر آپ کو کسی بھی حاجت کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضور غوث اعظم کی ولادت کے موقع پر آج ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے لائی ہوں۔ وہ کیا ہے وظیفہ کہ آپ لوگ جیسے ہی یہ وظیفہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام حاجات، تمام مراد پوری فرما دے گا۔ تو یکم رمضان المبارک کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے ظہر کی جب نماز پڑھنی ہے یا عصر کی نماز پڑھنی ہے، ان دونوں نمازوں میں سے آپ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں رکھ لینی ہے اور 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ میں نے سامنے آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر لکھ دیا ہے کہ ماہ محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، پھر 100 مرتبہ آپ نے درود غوثیہ پڑھنا ہے، یعنی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 2 کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، ان کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حکیم یا مقتدر، ان دونوں کو ملا کر آپ نے یا حکیم یا مقتدر کو پڑھنا ہے 500 مرتبہ۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں اور جو آپ زبان پر پہلی حاجت لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ حاجت، وہ مراد پوری فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بات آپ کے ذہن نشین کرتی چلوں کہ اکثر ویڈیوز کے اینڈ پہ میں آپ کا نام لیتی ہوں، تو یہ سب آپ کی خوشی کے لیے کہ آپ لوگ اتنے پیار سے نام جو ہے وہ اپنا کمنٹ سیشن میں لکھتے ہو دعا کے لیے۔ البتہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ دعا کے لیے اپنا نام لکھتے ہو، سب کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو آج چند بہن بھائی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پچھلی ہماری جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں اپنا نام لکھوایا، تو ان میں سے چند بہن بھائیوں کا جنہوں نے سب سے پہلے اپنا نام لکھوایا ہے
وہ ان میں سے چند کا نام میں خصوصی دعا میں شامل کروں گی۔ تو ان میں سے سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اپنا نام جو ہے وہ خصوصی دعا میں لکھوایا، وہ ہیں مرجان عمر ہیں، شاہین بیگم ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوایا ہے، صفی النساء ہیں، شیخ شبانہ ہیں، ساجد علی ہیں اور نسرین عمر ہیں، صبا خان ہیں، انہوں نے اپنا نام خصوصی دعا میں لکھنے کے لیے کہا ہے، اور رفیق احمد ہیں، انہوں نے خصوصی دعا کا کہا ہے، اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں، کیسر محمود ہیں، رضیہ سلطانہ ہیں، اور اس کے علاوہ آمنہ صالح ہیں، ندیم روشن ہیں، افسانہ خان ہیں، وسیم احمد ہیں، نسیم منصوری ہیں، عمر حنیف ہیں، اور اسلم ہیں، سمرین آصف ہیں، کنیز فاطمہ ہیں، اور اس کے علاوہ شفا ہیں، نیاز ہیں، سمینہ سلطانہ ہیں اور خالدہ ہیں جنہوں نے اپنا نام خصوصی دعا میں لکھوایا ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے نام لکھوایا ان کا نام میں نے شامل کر دیا ہے، اور باقیوں کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان سب کے لیے دعا ہے، اور جنہوں نے اپنا نام لکھوایا ان سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات مرادیں پوری فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔